مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔ اذن مل جائے گے مدینے کا، اذن مل جائے گے مدینے کا، اذن مل جائے گے مدینے کا، مدینے کا کام بن جائے گا، کمینے کا کام بن جائے گا، کمینے کا کام بن جائے گا، کمینے کا۔ جا کے ان کو دکھاؤ گا میں تو، جا کے ان کو دکھاؤ گا میں تو، زخم دل اور داغ سینے کا، زخم دل اور داغ سینے کا، زخم دل اور داغ سینے کا۔ قلب عاشق اٹھا دھڑک ایک دم، قلب عاشق دھڑک ایک دم، قلب عاشق اٹھا دھڑک ایک دم، ذکر جب چھڑ گیا مدینے کا، ذکر جب چھڑ گیا مدینے کا، کام بن جائے گا کمینے کا۔ اور آنکھ سے اشک ہو گئے جاری، آنکھ سے اشک ہو گئے جاری، جب چلا قافلہ مدینے کا، جب چلا قافلہ مدینے کا، جب چلا قافلہ مدینے کا۔ مدینے جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، آنکھ سے اشک ہو گئے جاری، جب چلا قافلہ مدینے کا، جب چلا قافلہ مدینے کا۔ مٹ گئے مٹ جائیں گے
نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، کیا جب جس پہ حمایت کا ہو پر جا تیرا، کیا جب جس پہ حمایت کا ہو پر جا تیرا، شہر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا، شہر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا، سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت، شہباز خطابت، فانوس ہدایت، سرتاج شریعت، ہے رب کی نعمت، اللہ کی رحمت، ہے صاحب عزت، ہے بحر سخاوت، دیکھوں تیری صورت، دو جذبہ خدمت، دو نیکی کی دعوت، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، کرم ہو کرم ہو کرم غوث اعظم، کرم ہو کرم ہو کرم غوث اعظم، میرے پیر روشن ضمیر آپ کو تو، میرے پیر روشن ضمیر آپ کو تو، میرے پیر روشن ضمیر آپ کو تو، میرے حال کا ہے پتہ غوث اعظم، میرے حال کا ہے پتہ غوث اعظم، کرم ہو کرم ہو کرم غوث اعظم، ہو کرم ہو کرم غوث اعظم، کرم ہو کرم ہو کرم غوث اعظم، کلے جا شیاطی کا تھرا اٹھے گا، کلے جا شیاطی کا تھرا اٹھے گا، پکارو سبھی مل کے یا غوث اعظم، پکارو سبھی مل کے یا غوث اعظم، کرم ہو کرم ہو کرم غوث اعظم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت سیدنا جعفر بن محمد علیہ رحمت اللہ الاحد سے مروی ہے، جس نے کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود لکھا، جب تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک کتاب میں رہے گا، فرشتے اس شخص پر صبح و شام درود بھیجتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سردار محمد عرفان ڈوگر ہے اور میں شکبرہ فروخ آباد سے MNA ہوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت زیادہ عزت سے نوازا ہے، دوسری بار قومی اسمبلی کا رکن بنا ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آخرت میں بھی ایمان کی سلامتی مل جائے، اس کے لیے ہماری رہنمائی فرمائی جائے۔ ماشاءاللہ، آخرت میں ایمان کی سلامتی مل جائے، دنیا میں ایمان کی سلامتی مل جائے، تاکہ ایسی سلامتی ملے کہ مرنے میں بس وہ ساتھ ہی ہو اور ایمان لے کر قبر میں جائے، پھر قیامت میں کوئی ایمان نہیں چھینے گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے اور اپنی عبادت کے لیے ہماری جان بھی سلامت رکھے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اچھا جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی ایمان سے مالا مال کرے، مجھے بھی، ہم سبھی کو اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ اس کے لیے آپ روزانہ یہ ورد کرتے رہیں کہ آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک یہ صبح کہلاتی ہے اوراد کے لیے، تو اس دوران یہ بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے، کئی گھنٹے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت 41 بار پڑھ لیں، 41، یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت، یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت 41 بار، اول آخر 3 بار درود پاک، انشاءاللہ اس کی برکت سے ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ یہ کوئی ایسا یقیناً ایک خاص ترین موضوع ہے باپا، ایمان کی سلامتی کا، خاتمہ بالخیر کا۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو مختلف مقامات پر اسلامی بھائی بھی جمع ہیں، فاروق آباد میں اسلامی بھائی جمع ہیں، ضلع شیخو پورہ، استا محمد بلوچستان کی طرف کے اسلامی بھائی جمع ہیں، تو اسی طرح مدنی چینل کی ایک تعداد ہے ناظرین کی، حاضرین کی۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس طرف توجہ کم رہ گئی ہے ایمان کی سلامتی کے حوالے سے۔ اگر ایسا کہ اگر ہم روز سوچیں گے کہ ہم نے پورے دن میں ایک بار بھی ایمان کی سلامتی کے بارے میں غور کیا یا نہیں کیا، تو شاید ایک تعداد ہے کہ جس کے لیے سوال بھی شاید نیا ہوگا۔ تو ایمان کی سلامتی کے حوالے سے کیا کیا ذہن ہونا چاہیے، اور ایمان کی سلامتی کے لیے عملی طور پر ہمیں اس معاملے میں کیا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ بے شک اللہ کی رحمت صحیح ہے۔ واقعی بس مال سلامت ہر کوئی منگے، دین سلامت کوئی ہو۔ خیر سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں یہ لکھا ہے، دین سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو سکتا ہے اس وقت لوگ دین سلامت مانگتے ہوں گے، اب مال سلامت مانگتے ہیں۔ سب کو روزی میں برکت چاہیے، چاہے مطلب وہ خود سرمایہ دار ہو، تب بھی اس کو بس مال میں برکت۔ تھوڑا قرضہ پھنس گیا تو میرا مال پھنس گیا، میرے پیسے نہیں دیتا، حالانکہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا 7 پیڑیاں کھائیں اتنا ہوتا ہے، تب بھی اس کو مطلب یہ نہیں کہ چین نہیں پڑتا۔ تو یہ تعویذات کے جو اپنے بستے ہیں نا، ان سے آپ کارکردگی لیں گے نا تو روزانہ نہ جانے کتنے آتے ہوں گے روزی میں برکت کا تعویذ دینے کے لیے، لیکن ایمان کی سلامتی کے لیے تو میرے خیال میں شاید کوئی آتا ہو کہ کوئی ایسا تعویذ ہے بھائی کہ جس سے ایمان کی سلامتی ملے اور قبر میں ہم مومن ہونے کی حالت میں داخل ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا مانگتا ہو تعویذ، ہے نہیں، ذہن ہی نہیں ہے اس طرف، بس وہ دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا۔ حالانکہ دنیا کہیں نہیں جاتی، جتنا رب نے زندہ رکھنا مقدر فرمایا اتنا رزق اس نے دینا ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ بس اس میں بڑھوتری، اس میں اضافے ہی کی ایک جستجو ہے۔ افسوس دین میں ترقی کی جستجو نہیں ہے، سب کچھ دنیا کے لیے، تعلیم تو وہ دنیا کی، صنعت
تو دنیا کا، شیخ ہو، پیر ہو، کچھ بھی ہو، لیکن سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر۔ تو اس لیے وہ خاتمہ اگر صحیح ہوگا نا، جب بھی عمل کام آئیں گے، ورنہ آخرت میں یہ عمل کچھ بھی کام نہیں آئیں گے اگر کسی کا کفر پر خاتمہ ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ جتنی اہم چیز ہو نا، اتنی اس کی حفاظت کی فکر زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس چند روپیے ہوں تو آپ یہ جیب میں بے فکری سے جا رہے ہوں گے لے کر، تھوڑے زیادہ ہوں گے تو اندر کی طرف سنبھال کے رکھ کے آپ نکلیں گے باہر۔ اس سے زیادہ رقم ہو تو گھر میں چھپا کے رکھیں گے، اور زیادہ قیمتی اشیاء ہوں، قیمتی رقم ہو تو، زیادہ رقم ہو تو بینک میں رکھیں گے۔ اس سے زیادہ کوئی قیمتی اشیاء ہو، گولڈ ہو، سونا ہو بہت زیادہ، تو پھر کیا کریں گے؟ لاکر میں رکھیں گے۔ اور ایمان رکھتے ہیں چوراہے پر، یہ کھلنڈروں اور گپ مارنے والے دوستوں کے ساتھ۔ کبھی اسلام کے اوپر جب بات نکلی تو آپ جیسا کوئی مفتی نہیں ہوتا، ایسے فتوے جھاڑ رہے ہوتے۔ جب سیاست پر نکلی تو وزیر اعظم روز آپ کو 2 فون کر کے مشورے لیتا ہے، ایسے تو آپ باتیں کر رہے ہوتے گویا مطلب۔ اور جب کسی کی عزت اچھالنے پر آئے تو آپ جیسا شیطان کوئی نہیں ہے، اتنی اس کی عزت اچھالتے ہیں، ایپ کھولتے ہیں۔ گالیاں نکالنے پر آئیں تو شیطان کان لگا کے سنتا ہوگا کہ یار اس سے کچھ سیکھنے کو ملے گا اپنے کو۔ یہ میں مبالغے کے ساتھ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی اتنا بگاڑ ہے، ایمان کے تعلق سے کچھ بھی نہیں معلوم۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ورنہ ایمان کیا حضرت بلال حبشی کو پوچھے کوئی رضی اللہ تعالی، کہ کس طرح انگاروں پہ لوٹ کر انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، ایمان چھوڑا نہیں۔ سخت دھوپ میں ان کو لٹا دیا جاتا تھا ننگی پیٹھ پر، لیکن انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ پتھر سینوں پہ رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے آقا، ایمان نہیں چھوڑا انہوں نے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے کوئلوں پر لٹا دیا جاتا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کی چربی پگھل جاتی جس سے وہ کوئلے بجھتے، لیکن انہوں نے ایمان کو چھوڑا نہیں، کیونکہ ان کو ایمان کی قدر تھی۔ آل یاسر پر کم مظالم ڈھائے گئے، مظلوم ترین قبیلہ تھا آل یاسر، لیکن ان حضرات نے ایمان کا سودا نہیں کیا، ایمان نہیں چھوڑا۔ اب ہم کو بلا ورثے میں ایمان، ماں باپ مسلمان تھے الحمدللہ، ہم یوں الحمدللہ مسلمان ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہماری اپنی کوشش کا کوئی دخل نہیں ہے ایمان لانے میں، مل گیا کرم ہے اس کا، اللہ محفوظ رکھے، دعا ہے۔ لیکن ان حضرات نے ایمان کی قدر کی، وہ کس طرح ایمان بچایا کہ آج ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ ہمارا کوئی ذکر خیر ہوگا کیا؟ آنے والی نسلیں کیا ہماری مثالیں دیں گی؟ نہ، بڑے بڑے بادشاہ مر جاتے ہیں، کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا۔ دنیا سے ہمارے ملک کے کتنے وزیر اعظم دنیا سے چلے گئے، ایک کا بھی کوئی تذکرہ ہم نہیں سنتے، نہ یہاں بھی کرتے ہیں، نہ موجودہ وزیر اعظم کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ ایک بات ہے، کیونکہ انہیں کا مطلب اصل جو فضیلت ہے انسان کو، یہ دنیاوی عہدے سے نہیں ہے، ایمان کی مضبوطی اور صلاح و تقوی سے اس کو فضیلت حاصل ہے۔ علماء دنیا سے جاتے ہیں، لوگ ان کے لیے روتے ہیں، بزرگان دین جاتے ہیں، لوگ ان کے لیے روتے ہیں، ایصال ثواب کا انبار لگا دیتے ہیں، ان کے مزار بنتے ہیں، لوگ ان پر حاضریاں دیتے ہیں، ان کا عرس کرتے ہیں۔ کیا کسی صدر، کسی بادشاہ، کسی ایم این اے، کسی ایم پی اے کا آپ نے سنا کہ عرس بھی ہوتا ہے؟ نہ، یہ بیچارے عہدے سے اتر جاتے ہیں،
سلام بھی نہیں کرتا. ان بیچاروں کو سلام بھی کرتا ہے تو مفاد ہوتا ہے ان کا کہ یار کام نکلوانا ہے یا بنا کر رکھنی ہے. تو یہ مطلب یہ سب ہمارے لیے عبرتیں ہیں کہ ہمیں کام وہ کرنے جو دنیا بھی ہماری بہتر گزرے اور آخرت بھی بہتر ہو. اگر دنیا بگڑتی بھی ہو اور آخرت سنورتی ہو، یعنی دونوں میں سے اختیار ملے کہ یا دنیا بگڑے یا آخرت بگڑے، تو دنیا کو لات مار دینی چاہیے، آخرت پر ہی ہاتھ رکھنا چاہیے. اصل میں جو کچھ ہے وہ آخرت ہے. اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں ہی کی بھلائیاں نصیب فرمائے. ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فکر آخرت میں اور برے خاتمے کے خوف سے رویا کرتے تھے، گریا ازاری کرتے تھے اور ڈرا کرتے تھے. اور یہ ڈرنے کے لیے کافی ہے. میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دنیا میں جس کو سلب ایمان یعنی ایمان نکل جانے کا خوف نہیں ہوگا، موت کے وقت اس کا ایمان سلب کر لیا جائے گا، یہ خطرہ ہے اس کے لیے. لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے. دیکھو آج اگر ایسی گلی سے آپ گزریں گے کہ آپ کے جیب میں موبائل ہے، موبائل فون، ہمارے باب المدینہ کی بات کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ چھین لیا جاتا ہے. تو یہ پتہ ہوتا ہے جو یہاں آنا جانا کرتے ہیں نا تو کون سے راستے سے جانا ہے، کہ یہاں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو وہ مین روڈ پکڑنا اور لمبا چکر بھی کر لیں گے. موبائل فون کی حفاظت کا جذبہ ہے. ایمان کی حفاظت کے لیے بری صحبت چھوڑتے نہیں ہیں. بک 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 کرنے والوں کے پاس جا گھستے ہیں. وہ کیا کیا بازو کا بک بک کرتے ہیں، یہاں تک کہ معاذ اللہ بسا اوقات کفریات بھی بک رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی ان کے یہاں کرتے ہو تو تعجب نہیں ہے. تو اس لیے مطلب ہر ایک کو چاہیے کہ اپنا وعدہ نبھائے. کبھی کبھی تو نماز پڑھتے ہوں گے نا، چاہے روز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں اور اس میں پڑھتے ہیں وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، یعنی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، یعنی اے اللہ میں تیرے نافرمان بندوں کو ترک کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں. لیکن جو ہی عشاء کی نماز کا سلام پھیرتے ہیں اچھل کر وہیں فاجر بندوں کے بعد جا پڑتے. روز وعدہ کرتے، روز جا کر وعدہ خلافی کر رہے ہیں، جیسے وہاں جا کے بیٹھ جاتے. تو بری صحبت بھی ایمان کے لیے خطرناک ہے. بلکہ بد مذہبوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور جہالت اتنی کہ بولتے ہیں یار اپنا ہر ایک کے ساتھ اپنا اپنا قیدا ہے، میرا ایمان مضبوط ہے، میرے کچھ نہیں ہوتا. تیرے کچھ نہیں ہوتا تو مرنے کے بعد پتا چلتا ہے، چلے گا کہ کیا ہوا تھا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. جب دجال تماشے دکھائے گا نا، می برسائے گا، سبزہ اگائے گا، تو اسی طرح کے ڈھیر ہوشیار باز جائیں گے، اپنے کو کچھ نہیں ہوتا ہم تو پکے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جائیں گے اور جب یہ دیکھیں گے نا دجال کے تماشے تو وہ اس کے دام میں گرفتار ہو جائیں گے، جال میں پھنس جائیں گے کہ یہی تو خدا ہے کہ مارتا ہے، جلاتا ہے، بجھاتا ہے، جلاتا ہے. مطلب یہ اس طرح مطلب کہ کرشمے دکھائے گا. تو اس طرح اس کے شعبدہ بازی ہوگی. شعبدوں کی وجہ سے یہ معاذ اللہ اپنا ایمان برباد کر بیٹھیں گے. تو اس لیے جس کے گھر جانا نہیں ہے نا اس کا پتہ نہیں پوچھنا چاہیے. تو جب خود بد مذہب نہیں بننا ہے نا، بد مذہب کی صحبت میں کائے کو بیٹھتے؟ جب برائی نہیں کرنی تو برے دوستوں کے پاس جا کر کیوں گھستے؟ تو دور رہیں، اپنی آخرت کی فکر کریں. اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے. ہم بارگاہ رسالت میں ملتجم ہیں. تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا. تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا.
خزائن العرفان میں اس طرح کی ایک روایت پڑھی تھی، ابھی بھی میرے سامنے موبائل فون میں محفوظ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس کا خلاصہ یہ مضمون ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ انسان کی سعادت و بدبختی فرشتہ بحکم الہی اسی وقت لکھ دیتا ہے جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اسی وقت یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو سوائے اس کے اور کیا ہے کہ بندہ زندگی بھر اس بات کا صدمہ لیے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا شمار بدبختوں میں ہو اور نہ جانے انجام کیسا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بدعمالی میرے ایمان کی بربادی کا سبب بن جائے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ سے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ ہمارے بارے میں اس کی خفیہ تدبیر کیا ہے ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں سے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے، نہ نام، نہ کام، نہ شہرت، نہ عزت، نہ دولت، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی رحمت ہے، جس کا چاہے ایمان سلامت رکھے، جس کا چاہے ایمان سلامت رکھے۔ یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ بابا ہم سب کے لیے دعا کریں، اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ اللہ ہم سب کا ایمان سلامت، آمین۔ اللہ یا الہی کرے عنایت، ہائے دے دے ایمان پر استقامت، یا عطار کی التجا ہے مولا، سب عطار کی التجا ہے مسلمان صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صاحب فیضان سنت میں اجزائے ممنوعہ میں ایک جز گردن کے پٹھے بھی ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ گلتے نہیں ہیں، اگر ان کو پکا لیں اور اگر یہ گل جائیں تو پکے ہوئے سالن میں ان کو پہچاننے کی علامت کیا ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ پٹھے گلتے نہیں ہیں، اگر یہ گل بھی گئے تو جس طرح گوشت گلتا ہے نا، اس طرح یہ نہیں گلیں گے۔ ہاں آگ پہ ڈالیں گے جل جائیں گے، جل کر راکھ بھی ہو جائیں گے، لیکن یہ جو میرا اپنا تجربہ یہ گلتے نہیں ہیں۔
اس طرح نہیں گلتے یہ، یعنی یوں آسانی سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے یہ، لیکن جس طرح گوشت گل کر چبا کر اس کو بالکل ہم آٹا بنا کے کھا جاتے ہیں غالباً اس طرح گلتے نہیں ہیں. پھر بھی گل گئے تو ان کے جو بھی ٹکڑے وہ نظر آتے ہیں یہ پیلے پیلے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو نکالا جا سکتا ہے. یہ گردن میں ہوتے ہیں اور ریڑھ کی ہڈی، یہ گردن، یہ ہاں یہ اپنے گردن سے لے کر شانے تک کھچے ہوتے ہیں. فتح رضیہ میں یہ ہے کندھوں تک کھچے ہوتے ہیں، یہ موٹے موٹے ہوتے ہیں جیسا جانور ہے. مرغی کا تو پتلا ہوتا ہے بالکل، مرغی کا بھی پہچانا جاتا ہے. اگر کوئی تھوڑا سمجھدار آدمی ہوگا دیکھے گا تو سمجھ آ جائے گی کہ یہ پٹھے ہیں. اس کا رنگ بالکل یہ دیکھیں یلو کلر ہوتا ہے، پیلا. بہرحال اس کو شرعاً کھانے کی اجازت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان آپ کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے. ہمارے ہاں سردیوں میں جیکٹ پہنی جاتی ہے جو اوپر سے کھلی ہوتی ہے لیکن نیچے شرٹ وغیرہ ہوتی ہے، تو اس سے نماز میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا؟ جواب عنایت فرما دیجیے، جزاک اللہ. نیچے اگر کوئی کپڑا پہنا ہوا ہے اور اوپر سے اگر جیکٹ کے بٹن کھلے ہوئے یا زب کھلی ہوئی ہے تو اس سے گناہ نہیں ہوگا، نماز بھی ہو جائے گی. ہاں سینہ اتنا کھلا ہوا، جیسے سینے کا گوشت ہے نا، چمڑا اتنا سینہ کھلا ہوا ہے، تو سینہ کھلا ہوا رکھنا نماز میں اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے بہار شریعت میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ارشاد فرمائیے کہ کوئی استاد اپنے طلباء کا کھانا کھا سکتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ یہ اندیشہ ہے یعنی کہ مزید تہمت کہ یہ استاد طلباء کا کھا پی رہا ہے، پھر اس سے وہ اس میں نرمی آئے گی اور وہ مطلب امتحان وغیرہ میں رعایت کر کے ہو سکتا ہے کہ اس کو پاس کر دے. تو ایسے مواقع پر مطلب یہ استاد کھانا نہ کھائے. ہاں ایسی دعوت ہے کہ جو مطلب عام دعوت ہے جیسے نیاز کی، اب اس میں استاد کو بھی بلا لیا تو الگ بات ہے. خصوصی دعوت نہ کرے کہ استاد جیسے خصوصی دعوت وہ ہوتی ہے کہ جس کو دعوت دی ہے وہ آئے گا تو ہی دعوت ہوگی ورنہ ہوگی ہی نہیں. تو جب میں نے شادی ہے تو شادی خصوصی دعوت نہیں ہوتی، یہ عمومی ہوتی ہے. چاہے مطلب میں نے اس میں کوئی صدر یا وزیر اعظم بھی آنے والا ہو لیکن وہ شادی کی دعوت تھے اس نے کرنی ہے، یہ نہیں بھی آئے تو کرے گا، تو یہ خصوصی دعوت نہیں کہلائے. فیضان سنت جلد اول صفحہ 368 اوپر سے اور نیچے سے 544 پر ہے. مدرس یعنی ٹیچر، استاد اپنے شاگردوں یا اس کے سرپرست کا بلا اجازت شرعی تحفہ نہیں لے سکتا. ہاں تعلیم سے فراغت کے بعد اگر شاگرد تحفہ یا خصوصی دعوت دے تو قبول کر سکتا ہے. اب اجازت بلا اجازت شرعی، یہاں تھوڑا کنفیوژن ہو سکتا ہو تو اجازت شرعی کی صورتیں ہیں. مثال کے طور پر بیٹا بھی اور شاگرد بھی ہے تو بیٹا باپ سے لے سکتا ہے. اسی طرح پہلے سے تحفے کا لین دین ہے، شاگرد تو اب بنا، تعلقات پہلے سے ہیں اور یہ تحفے دیتا تھا تو اب دیتا ہے تو ٹھیک ہے تحفے، اور اگر بڑھا کر دیتا ہے تحفے، پہلے کم دیتا تھا اب زیادہ دیتا ہے تو پھر یہ زائد جو ہے یہ نہ لے. اچھا اب یہ ہوا کہ یہ پہلے مالی حیثیت کمزور تھی اس لیے کم دیتا تھا، مالی حیثیت بڑھ گئی تو زیادہ دیتا تو پھر رخصت کی صورت بنے گی.
اس طرح کی مطلب یعنی کہ مختلف صورتیں ہیں. تو استادوں کو بچنا ہی عافیت ہے، نہ لے تحفہ بچے. کہ پھر یہ کہ تحفہ جو ہے نا یہ حکیم یعنی دانا جو ہوتا ہے نا سمجھدار آدمی اس کی بھی عقل اندھی کر دیتا ہے کہ جس سے آپ تحفے لیتے رہیں گے پھر اس سے نرمی کرنے پر آپ مجبور ہوں گے. آنکھوں کی شرم جس کو بولتے ہیں، آنکھوں کی شرم آئی، سختی نہیں کر سکیں گے. امتحان میں بھی اس کو نمبر دینے پڑیں گے، مروت میں اچھے نمبر دینے پڑیں گے چاہے اس کا جواب کمزور ہو. یہاں صرف اساتذہ ہی کا مسئلہ نہیں ہے نا، جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی وہ اس عبارت کو اگر دیکھیں کہ جو قہر و تسلط رکھتا ہے، تو اس میں دعوت اسلامی کے جو نگران اور ذمہ داران ہیں وہ بھی ہیں. اسی طرح اور بھی اداروں کے جو حکومتی یا غیر حکومتی ادارے کے حوالے سے جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس کی تفصیل آداب طعام ہے. یہ فیضان سنت کا ایک باب ہے، آداب طعام، ماشاءاللہ بہت پیاری کتاب ہے. اس میں اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی. تو تحفہ کیسے رشوت ہوتا ہے، اس میں بخاری شریف کے حدیث کے حوالے بھی ہیں، بزرگان دین کے احوال بھی ہیں اور شرعی احکام بھی ہیں. بہت اہم ترین یہ مضمون ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. یہ ارشاد فرمائیے کہ سوال یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ اصحاب کہف کے ساتھ ایک چوپائے تھے، ان کا نام قطمیر تھا، قطمیر. تو کیا ہم اپنے مدنی منع کا نام محمد قطمیر رضا رکھ سکتے ہیں یا صرف قطمیر رضا رکھیں؟ کیا ہونا چاہیے؟ نام سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام سے برکت کے لیے تعظیماً اگر رکھیں گے تو محمد رکھے، احمد رکھے تو اس کی فضیلت بے شمار، اور اس میں جنت کی بشارتیں اور نجات کی بشارتیں ہیں. جبکہ نیت یہ ہوا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور آپ کے مبارک نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے رکھے. محمد، احمد، غلام محمد یہ نام بھی جائز ہے، لیکن اس کی یہ فضیلت نہیں ہے جو فضیلت محمد نام رکھنے کی ہے. یہ ذہن میں رہے. تو محمد نام رکھ لے اور عرف یعنی پکارنے کے لیے قطمیر رضا رکھ لے، مگر یہ نام نہ رکھے کہ محمد قطمیر رضا. محمد کی فضیلت چاہتے ہیں تو نام الگ سے محمد رکھے. اس کو سمجھنے کے لیے میرا مشورہ ہے کہ ناموں کے اسلامی احکام نامی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے. اس میں بہت کچھ ناموں سے ناموں کے متعلق مواد ہے. اس میں یہ باتیں بھی جو میں نے عرض کی، میں نے اپنے خلاصہ آپ کو عرض کیا اس کا، تو انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے تو امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. میں نے اعلیٰ حضرت کے فتاوی شریف کا سب خلاصہ آپ کو پیش کیا. میں قطمیر رضا کا ذکر نہیں ہے اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اختر رضا عطاری ہند ظہیری کابینہ سے حاضر ہوں باپا. پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی شخص الٹا سویٹر یا بنیان پہن کر نماز پڑھے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ دعائے مغفرت کا طلبگار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ الٹا لباس پہن کر نماز پڑھنے کو فتح رضویہ شریف میں مکروہ تنزیہی لکھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد قاسم رضا عطاری، درجہ سادسہ، فیضان مدینہ، مدنی آباد، مرکز الاولیاء لاہور. پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے کہ 11ویں شریف اور دیگر نیاز میں اگر ختم شریف چھلکے والے پھلوں پر پڑا جائے تو اس صورت میں چھلکے اتار کر پھینکنے کا کیا حکم ہوگا؟ ایمان کی سلامتی کی دعا فرما دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہڈیوں کا کیا حکم ہوگا؟ بریانی پر فاتحہ پڑھا تو جو ہڈیوں کا حکم ہے وہ چھلکوں کا حکم ہے.
دیکھ کو بھی تو دھوئیں گے پاپا. جی دیکھ کو بھی تو دھوئیں گے نا. دیکھوں کا کیا حکم ہوگا پھر؟ دیکھ بھی سامنے ہوتی ہے فاتحہ پڑھتے وقت، تھال ہوتے ہیں، کیا ان کو بھی کھانا پڑے گا؟ جو سوال کرنا ہے صحیح ہے، اچھا سوال ہے، دلچسپ ہے، اور یہ ایک احترام کا جذبہ جو ہے نا، یہ سوالات سجاتا ہے. تو ادب جتنا کرے گا اتنا اچھا ہے. تو ظاہر نصیب اگر ان چھلکوں کا بندہ ادب کرتا ہے، ہڈیوں کا ادب کرتا ہے، گرم مسالے جو نہیں کھا پا رہا اس کا ادب کرتا ہے، مدینہ مدینہ ثواب کا حقدار ہوگا. اس پر وہی فاتحہ پڑھی گئی ہے. اور البتہ اگر پھینک بھی دیتا چھلکے اور ہڈیاں تو گناہ گار نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ایاز اتاری، جامعۃ المدینہ، فیضان مدینہ، مدینہ الاولیاء، ملتان شریف. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، آپ کا یہ شعر عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے، اس کا مطلب بیان فرما دیں. نیز اگر یہ شعر عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے پڑھا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وضاحت فرما دیجئے. اگر اس صورت میں کوئی شرعی کا بات ہے تو بھی اصلاح فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا اگر یہاں جو بیٹھے ہیں وہ بتانا چاہیں تو. سبحان اللہ. ہمارے نعت خوانوں کو للکار دیا اس نے. نعت خوان بھی کبھی کبھی بیچارے یہ نہیں ہوتی توجہ تو پڑھ ڈالتے ہیں. اصل صحیح کیا ہے یہ بھی سب کو یاد نہیں ہوگا. اب ہر لفظ کے آگے واو وہ افو جرمو یہ سب اس طرح بیچارے چل رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. ایک اسلام بھائی جواب دینا چاہ رہے ہیں. سائل بہت سمجھدار ہے. اگر یہ خود اپنے ذہن سے اس نے سوال کیا تو اس کو عیدی دے دینی چاہیے. سبحان اللہ. میں بہت جاندار شاندار سوال کیا ہے، باریک سوال ہے. کون جواب دے رہے ہیں؟ یہ اسلام بھائی کو عیدی پیش کی جا رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عثمان اتاری. یہ لفظ اصل یہ جو مصرع ہے یہ عفو جرم و قصور خطا ہے. یہ جرم کی طرف نسبت ہے عفو کی. قصور خطا کی کیا معنی ہے؟ خطا کو معاف کرنا. قصور خطا جی. اس کو دے بھی کیا مدنی سزا. چلو 2 درس دیا کرو یار فیضان سنت کے. یہ گھبرا گئے شاید مائک پہ آ کر. انشاءاللہ تھوڑا ذہن پہ زور ڈالیں گے تو انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ نے کیا خطا کی ہے. قصور و خطا کی ہے یا قصور خطا کی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا میرا نام محمد سلطان اتاری ہے. یہ شعر ہے عفو جرم و قصور و خطا کی. قصور جی. عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے. قصور کاف پر پیش ہے. قصور قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے. نہیں آدھا نہیں پڑھتے. قصور و خطا کی خیرات مانگ رہے. قصور و خطا کی عفو جرم و قصور و خطا کی یعنی بیٹھا ہوا ہے زبر ان کے. خطا قصور اور جرم کی معافی. جی قصور ایسا لفظ ویسے سب آپ صحیح بول رہے تھے. تو وہ عفو جرم و قصور و خطا کی یعنی جرم و قصور و خطا کہ یا اللہ تو ہمیں معافی کی خیرات دے دے، ہمیں معاف کر دے. عفو اگر عفو وہ پڑھیں گے نا تو معنی غلط ہو جائیں گے. عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے. یا اللہ
مجھے معافی تو دے، یعنی معافی بھی دے اور جرم بھی دے، قصور بھی دے، خطا بھی دے، ایک خیرات دے دے، یعنی گناہ مانگ رہا ہے خیرات میں تو معنی بدل گیا نا. تو افوے، یہ یاد کر لیں، افوے واو کے نیچے زیر ہے، افو جرم و خطا نہیں ہے، افوے جرم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام علی الطاری کی پیارے باپا جان، میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ پیارے باپا جان توکل کیسے کہتے ہیں اور یہ کیسے حاصل ہو؟ توکل کے تعلق سے سرکار اعلی حضرت نے یہ لکھا ہے کہ توکل ترک اسباب کا نام نہیں، اسباب ہی ترک کر دینا اس کو توکل نہیں کہتے، بلکہ اسباب اختیار کرے اور اعتماد اللہ پر رکھے، یعنی جو بھی سبب ہے وہ اسی وقت کارآمد ہوگا جبکہ اللہ چاہے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو کارآمد نہیں ہوگا. اس طرح کا مطلب ہے کہ اعلی حضرت نے توکل کے بارے میں ارشاد فرمایا فتاوی رضویہ شریف میں. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری عطاری ہے، میں اکاڑا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا مرد کسی غیر عورت کو کندھا دے سکتا ہے یا نہیں؟ عورت کے جنازے کو کندھا دینا جائز ہے. میں عارف عرض کر رہا ہوں مظفر گڑھ شہر سے. ہمارا سوال یہ ہے پاپا جان کی بارگاہ میں، جو بندہ دھوتی باندھ کے نماز پڑھتا ہے یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ دھوتی، یہ بیچارہ بول گیا ہوگا، دھوتی ہندو باندھتے ہیں، دھوتی اور تہبند میں فرق ہے، یہ تھوڑا سمجھ لیجئے. تہبند لنگی جس کو ہم بولتے ہیں تہبند بولتے ہیں، یہ آگے سے اڑستے ہیں جبکہ دھوتی پیچھے سے اڑسی جاتی ہے. اس کو پہن کر نماز کے بارے میں دھوتی، ہاں، اور یہ دھوتی نہیں باندھتے ہوں گے، بیچارے بھول گئے ہوں گے دھوتی. تو لنگی پہن کر تہبند پہن کر نماز پڑھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ اوپر بھی کچھ پہنا ہوا ہو. اگر اوپر کا بدن کھلا ہے، ناف اور گھٹنوں سمیت اگرچہ بند ہو اس تہبند میں، تب بھی نماز مکروہ تحریم ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان تاری خانے وال شہر سے بات کر رہا ہوں. باپا جان ہم ظاہری صفائی کا تو بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں لیکن باطن کی صفائی کا بالکل خیال نہیں رکھتے. اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا. ہاں، کاش اس کا بھی احساس ہو جائے. یہ حقیقت ہے کہ مطلب ظاہر کی صفائی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، وہ بھی ظاہر میں بھی ظاہر یعنی کہ نجاست کا خیال نہیں رکھتے، ناپاکی کا. وہ ظاہر میں داغ دھبا نظر نہ آئے، میل کچل نظر نہ آئے کہ پوزیشن میں فرق پڑتا ہے، تو یہ اس کا خیال رکھتے ہیں. باقی طہارت کرنا اب کس کو آتا ہے، یعنی کہ یہ مبالغہ ہے بہت، میں نے کہ اس میں غلطیاں کرتے ہوں گے. پیشاب کر کے طہارت، بڑا استنجا لینا، بہت، یعنی کہ اس میں بھی کوتاہیاں ہوں گی. پھر ان کے چھینٹے آتے ہوں گے، اس کی پرواہ نہیں کرتے ہوں گے. پیشاب کھڑے کھڑے کرتے ہیں، اس کے چھینٹے آتے ہیں، پرواہ نہیں کی جاتی. تو یہ کوئی نظر نہیں آتے نا، سوکھ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں. یہ سمجھتے کہ ہمارے یہ صاف ہے، ستھرا ہے. بظاہر بھلے ستھرا نظر آتا ہے لیکن اگر پیشاب کے چھینٹے ڈالے تو یہ کہاں ستھرا رہا. گندے پانی کے آب دست لیتے ہوئے طہارت کرتے ہوئے گندے پانی کے چھینٹے کپڑوں پر آئے، بدن پر آئے، یا وہ جگہ برابر نہیں دھلی، اس کی وجہ سے جو پانی پھیلا اور اس نے بدن اور کپڑے گندے کیے، اس کا نہیں احساس ہوتا. وہ دھبا نظر نہیں آنا چاہیے، داغ نہ ہو، میل نظر نہیں آئے، سلوٹ نظر نہیں آئے. اچھی طرح پریس کر کے اور یہ پہننا پسند کرتے. یہ تو ظاہر کے بھی حصے ہو گئے نا، کہ وہ نجاست ہے وہ بھی ایک طرح سے ظاہری ہے، اندرونی نہیں ہے نا، باطنی نہیں ہے. اس لیے مطلب یہ کہ دونوں طرح سے ہی صفائی ہو، نجاست سے بھی صفائی ہو اور یہ میل کچیل سے بھی صفائی ہونی چاہیے. لیکن میل کچیل ہے تو کپڑا میلا ہے،
गुनाहगार नहीं है। कपड़ा नापाक है और नमाज पढ़ी इससे, तो अगर वो बकदर माने नापाकी है तो नमाज होगी ही नहीं। इसलिए मतलब ये कि दोनों की सफाई हो, दोनों तरह से लिबास और बदन साफ हो, इसी तरह बातिन भी साफ हो। उलूम बातिनिया जो है ना, बातिनी गुनाह, इनके ताल्लुक से अल मदीनतुल इल्मिया के हमारे उलमा ने एक किताब मुरतब फरमाई है। ये ऐसी किताब है, मेरे ख्याल में मैंने तो कभी नहीं सुनी या देखी ऐसी किताब, जिसमें मतलब बातिनी गुनाह जो है ना, अंदरूनी तौर पर जो गुनाह है, तकबर हुआ, बदगुमानी हुई, वगैरह वगैरह, बहुत सारे गुनाह बातिनी होते हैं। तो इनका इन्होंने मतलब वो तारीफ, डेफिनेशन बयान की, इनसे इनका इलाज वगैरह असबाब, और बहुत प्यारी किताब है। ये तो घोल के पीने वाली किताब है, एक बार भी नहीं 11 बार घोल के पीनी चाहिए। मुबालगा, घोल के पीने से याद नहीं होगी ना, इसको पढ़े, मतलब पढ़ता रहे, बार बार पढ़ता रहे और इसको याद करे कि कहीं ये गुनाह मुझ में तो नहीं है। कई बातिनी गुनाहों का उसमें तस्करा है जो हमने सुने भी नहीं होते, ऐसा है। अब पढ़े तो सीसो, तो इंशाअल्लाह मालूमात होगी तो बातिनी सफाई की भी सूरत बनेगी। पता ही नहीं होगा तो बातिनी सफाई कैसे होगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक सवाल SMS के जरिए आया, उसकी वजाहत मैं ही कर देता हूँ। अमीर सुन्नत की जो वीडियो सोशल मीडिया पर हैं, तो सवाल यही है कि अमीर सुन्नत चूँकि सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मना फरमाते हैं, तो ख़ुद इनकी अपनी ID बनी हुई अमीर सुन्नत की, तो ये इसके मुतालिक सवाल आया। तो अमीर सुन्नत जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल मना फरमाते हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडियाज़ के नाम है, तो अर्ज़ ये है कि अमीर सुन्नत यही फरमाते हैं कि हमें सोशल मीडिया से दूर ही रहना है, लेकिन दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोगों का एक ऐसा तबका है जो सोशल मीडिया से वाबस्ता है और शब व रोज़ गोया कि इनकी ज़िंदगी का ये हिस्सा है। तो हमने अमीर सुन्नत की इस ID को लिया है और ये ID बाकायदा हमारी जो एक मजलिस है ये ऑपरेट करती है, वही चला रही होती है, और इस पर हम अमीर सुन्नत के मदनी गुलदस्ते और मुख्तलिफ नेकी की दावत के जो क्लिप, वीडियो क्लिप्स हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, वो हम अपलोड करते हैं ताकि सोशल मीडिया पर जो जेंट्री मौजूद है उनको हम इस तरह नेकी की दावत देकर सुन्नतों भरे माहौल में ला सकें और इन्हें इन तक नेकी की दावत हम पहुंचाने में कामयाब हो सकें। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि चूँकि अमीर सुन्नत सोशल मीडिया पर आपकी वीडियोज़ आती हैं तो कोई ख़ास इसके लिए सोशल मीडिया का रास्ता इख्तियार करे। इसका सराहतन अमीर सुन्नत ने मना फरमाया है कि इसकी इजाज़त नहीं है। इससे दूर रहने में ही दुनिया और आखिरत की भलाई मालूम होती है और इसमें वक्त का जैसा तैसा ज़िया और वक्त जैसे तैसे बर्बाद किए जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस अंदाज को भी हमारी मजलिस ने लिया और हम ये पहुंचाते हैं और हज़ारों हमें इस तरह के रिस्पॉन्ड मिलते हैं जो अमीर सुन्नत के मुख्तलिफ मदनी गुलदस्ते और इस तरह के जो नेकी की दावत के पैगामात होते हैं इन्हें देखते हैं, सुनते हैं और अपने कमेंट्स भी देते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे बापा जान, मेरा आपसे सवाल ये है, अगर कच्चे गोश्त में गदूद हों तो नज़र आ जाते हैं और इनको अलग किया जा सकता है, अगर ये खाने में पक जाए तो ऐसी कौन सी अलामत है जिससे इनकी पहचान हो जाए और इनको अलग किया जा सके? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये गदूद खाना ये मकरूह तहरीमी है, इसको नहीं खाना चाहिए। ये गांठें होती हैं, गोल भी होती हैं, लंबी भी होती हैं, मुख्तलिफ मटियाला रंग होता है, थोड़ा सुर्खी माइल भी होता है, पीप जैसा रंग भी होता है इसका। ये पकने के बाद भी ये पहचाने तो जाते हैं सालन में, जब ये पक जाते हैं गोश्त में तो आमतौर पर मैंने देखा ये पहचाने जाते हैं। अब इसकी पहचान ना हो तो बंदा क्या करे? तो ये तो जिसको गोश्त खाना है उसके लिए वाजिब है कि उसको पता हो कि कौन कौन सी चीज इसमें
کھانی ناجائز ہے. لوگوں کو کیا پتا ہوتا, بیچارے کھاتے ہیں, کٹا کٹ کپورے کھاتے ہیں. کپورے بھی مکروہ تحریم ہے, ناجائز اور گناہ ہے, کھاتے ہیں. مرغے میں بھی کپورا ہوتا ہے, مرغی میں نہیں, مادہ بھی نہیں ہوتا, نر میں ہوتا ہے, 2 کپورے ہوتے ہیں, یہ بھی کھا جاتے ہوں گے شاید. تو ان کی پہچان بھی معلوم ہونی چاہیے, معلومات بھی ہونی چاہیے. تو ابلغ گھوڑے سوار ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, اس کو آپ مطلب پڑھ لیجئے. اس میں ان کی کچھ نہ کچھ تفصیلات دی گئی ہے کہ کون کون سے اجزاء نہ کھائے جائیں. بعض حرام ہیں, بعض مکروہ ہیں, بعض ممنوع ہیں. 22 اجزاء فتح رضویہ شریف سے اس میں دیے گئے, جس میں غدود بھی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے خدا میرے باقا کو آباد رکھ, اے خدا میرے باقا کو آباد رکھ, اے خدا میرے باقا کو آباد رکھ. ان کے سارے گھرانے, ان کے سارے گھرانے, ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. اے خدا, اے خدا, اے خدا میرے باقا کو آباد رکھ, اے خدا میرے باقا کو آباد رکھ. اطہار پر فضل کر رحم کر, آل اطہار پر فضل کر رحم کر, آل اطہار پر فضل کر رحم کر. دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ, دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ. ان کے سارے گھرانے, ان کے سارے گھرانے, ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. اے خدا, اے خدا, اے خدا میرے باقا کو آباد رکھ, اے خدا میرے باقا کو آباد رکھ, اے خدا میرے باقا کو رکھ. سگیا تار کے سر پہ قائم رہے, سگیا تار کے سر پہ قائم رہے. سایہ تار کا ان کو آباد رکھ, ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. اے خدا, اے خدا, اے خدا میرے باقا کو آباد رکھ. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا, تہذیب کا, طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ.